محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں اور پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 جگہ سے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے۔ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ میں اور کچھ بھی عنوان لے سکتا تھا، لیکن میرا مقصد ہے تبلیغ، کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو پھر وہ ہم سبوں کو پھر واپس لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ لیکن آپ نے اور ہم نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پراپرٹی جمع کرنے کے لیے، آل و اولاد کی پرورش کے لیے، اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ لیکن مسلمانوں، دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان دنیا کے اندر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ مسلمانوں، اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کی فکر کرو۔ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ یا تو بہت ہی راحت کی زندگی ہوگی، بہت ہی اطمینان اور سکون والی زندگی ہوگی، عیش اور عشرت والی زندگی ہوگی، یا بہت ہی دکھوں کی، مصیبتوں کی، غموں کی، آلام کی، تلخیوں کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب اس نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جب اس نئی زندگی کی شروعات ہوگی، ایک ایسا انسان جو دنیا کے اندر کبھی دکھ نہیں دیکھا، دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، بسر کرتا رہا، دنیا کے اندر کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اس انسان کو نہ ملی ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسی خوشی نہ تھی جو اس انسان کو نہ ملی ہو۔ ایسے انسان کو ایک لمحہ کے لیے، چند گھڑی کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا۔
غور کرنا مسلمانوں ان حدیثوں پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اس نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ایک ایسا انسان دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، ایک لمحہ کے لیے، چند گھڑی کے لیے اس انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر اس انسان سے سوال کیا جائے گا مسلمانوں، اس انسان سے پوچھا جائے گا اے بندہ خدا تو دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، دنیا کے اندر کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو تجھے نہ ملی ہو، گرمی میں کولر اور اے سی کے ساتھ، ٹھنڈی میں ہیٹر اور رجائی اور بہترین کمبل کے ساتھ، اور برسات میں اپنے حساب سے تم نے اپنی زندگی کو گزارا، دنیا کے اندر کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی تم نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بتاؤ اس ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد جہنم میں ایک گھڑی گزارا جانے کے بعد تمہیں کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ کہے گا اللہ یہ جو گھڑی بھرتا دکھ میں نے چکھا ہے، زندگی کے سارے سکھ بلا دیے، ایک بھی سکھ یاد نہیں رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے ساری زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں، آلام میں، تلخیوں میں گزر گئی۔ غور کیجیے، حدیث پر غور کیجیے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بزرگوں اور نوجوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کی رنگین کو دیکھ کر رنگ چکے ہو، اس دنیا کی دولت کو دیکھ کر بیمان ہو چکے ہو، اس دنیا کی پراپرٹی کو دیکھ کر دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو۔ غور کیجیے، ایک لمحہ، ایک گھنٹے کی، ایک منٹ کی، ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، ایک لمحہ جہنم میں گزرنے کے بعد وہ زندگی کے سارے سکون، زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو بھی اس نے اچھا اپنی زندگی کو گزارا ہے سب کچھ بھول جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص کو لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تک موجود نہیں، گھر بھی نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تک موجود نہیں، ایسے انسان کو ایک لمحہ کے لیے، چند گھڑی کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، پھر اس انسان کو جنت سے نکالا جائے گا، پھر اس انسان سے سوال کیا جائے گا، پھر اس انسان کو پوچھا جائے گا اے وہ شخص، اے بندے خدا تو دنیا کے اندر بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، دنیا کے اندر بڑی لمبی زندگی گزار کے آیا ہے، بتاؤ کبھی دکھ بھی دیکھا تھا؟ رہنے کے لیے گھر تک موجود نہیں، 2 وقت کی روٹی تک موجود نہیں، ایک لمحہ جنت میں گزارا جانے کے بعد وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کبھی دکھ ہی نہیں دیکھے، جس کی ساری زندگی گھٹی ہی مصیبتوں میں ہے، جس کی ساری زندگی گزری ہی پریشانیوں میں ہے، جس کی ساری زندگی نکلی ہی دکھوں اور مصیبتوں میں ہے، جنت کے ایک لمحے کا سکھ چکھنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے زندگی بھر میں کبھی دکھ ہی نہیں دیکھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اور بزرگوں آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی بھائی
بھائی کو پریشان کر رہا ہے، کوئی پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، کوئی ماں کو پریشان کر رہا ہے، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں صرف اس دنیا کے خاطر۔ لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک اس کی حیثیت ہے، آنکھ بند ہو جائے گی پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ آپ کی کوئی عزت ہوگی، نہ آپ کو کوئی یاد کرے گا، نہ آپ کی اس دنیا میں کوئی عزت تھی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ فلانا انسان بے ایمان تھا، وہ فلانا انسان اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیا تھا، اور فلانا انسان وہ تو پراپرٹی کے لیے حلال چھوڑو حرام کھاتا تھا۔ کوئی عزت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی عزت نہیں ہوگی، اور آخرت میں تو سنتے جائیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل اس شخص کی طرح اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑی لمبی زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ زندگی جسے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 3000 سال کے بعد، 3 لاکھ سال کے بعد، 3 کروڑ سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونا، بلکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ابھی آپ کی عمر 60 ہو چکی ہے، ابھی آپ کی عمر 70 ہو چکی ہے، ابھی آپ کی عمر 40 ہو چکی ہے، میرے خیال سے ابھی آپ نے سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ میرے خیال سے ابھی 60 والے بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک سجدہ تک نہیں کیا۔ وہ لاکھوں سالہ زندگی، کروڑوں سالہ زندگی کو آپ نے اور ہم نے ٹکرا کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں، پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس وقت کی زندگی اتنی خطرناک زندگی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کیا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا نہیں کیا، اس زندگی والے جنت میں ڈالے جائیں گے، اس زندگی والے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ جہنمیوں کو آس ہوگی، جسم میں جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، جسم میں جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، جان بچ جائے گی۔ غور کیجیے اس آیت کریمہ پر۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہتا ہے مسلمانوں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جلے گا ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کی عذاب میں کوئی کمی نہ ہو، ان کی تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو۔ غور کیجیے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے پیر جل جاتے ہیں یا ہاتھ جل جاتا ہے یا جسم پر کہیں جل جاتا ہے یا کچھ بھی بیماری ہو جائے، پہلے ہم گاؤں کے ڈاکٹر سے دکھاتے ہیں، کام نہیں ہوا، برہروا تک گئے، کام نہیں ہوا، مالدہ تک گئے، کام نہیں ہوا، کولکاتہ تک گئے۔ غور کیجئے گا حدیث پر، کولکاتہ تک گئے، کام نہیں ہوا، وہ گھاؤ ختم نہیں ہو رہا، بھیلور چلے گئے، وہاں کہا ڈاکٹر نے کہ 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، دوا کھا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر، انجیکشن کے اوپر انجیکشن۔ یہاں تو آپ کی دولت ہے، یہاں آپ کے پاس دولت ہے، یہاں آپ کے پاس پراپرٹی ہے، یہاں آپ کے پاس کرسی ہے، یہاں آپ کے پاس پاور ہے، آپ تو بھیلور تک پہنچ گئے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہتا ہے جب ایک چمڑا جلے گا ہم نیا چمڑا چڑھائیں گے تاکہ ان کے عذاب میں، ان کی تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو، ان کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی تکلیف پہلے دفعہ جلتے ہوئی تھی۔ کس کو بلاؤ گے؟ مکھیا کو، سرپنچ کو، وارڈ کو؟ کون آئے گا؟ ماں، باپ، بھائی، بہن، کوئی
کوئی نہیں آنے والا، سب نفسی نفسی کے عالم میں، سب اپنے فکر کریں گے، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، یہ پڑوسی آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ آپ نے کیا سوچا ہے یہاں اپنی دادا گیری چلا رہے ہو، اللہ کے سامنے بھی دادا گیری چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ عمر ڈھل رہی ہے، 60 ہو چکی ہے، 70 ہو چکی ہے، 50 ہو چکی ہے، اب بھی اللہ رب العالمین کو خوش کر لو، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ حاملہ عورت کے حمل گر جائیں گے، بچے والی ماں کے پیٹ سے بچہ گر جائے گا، اس ماں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کے پیٹ سے بچہ گر گیا۔ دولت 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 دولت، بس کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کوئی مطلب نہیں، بس دولت آنی چاہیے۔ صبح اٹھو ایک جانور کی طرح، ایک جانور بھی صبح اٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، پھر شام کو آتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے۔ آج ہماری حالت وہی ہو گئی ہے، جانوروں سے بدتر ہو چکی ہے۔ ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، کھا کے گھر سے نکلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کھا کر گدھے کی طرح سو جاتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا، کہیں بھی میں غلط نہیں کہہ رہا۔ آج یہاں کی نہیں بلکہ پورے علاقے کی یہی حالت ہے، اور آج مجبور ہیں کیونکہ یہ چندے والے مولوی اتنا چندہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ بھی نہیں پا رہے، حق کا بیان بھی نہیں کر پا رہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ کھل کر نہیں بات کر پا رہے۔ افسوس ہے۔ ایک چمڑا جلے گا، نیا چمڑا چڑھائے گا اللہ رب العالمین، پھر جلے گا، پھر جلائے گا۔ کہا کہ پھر جہنمیوں کی آس ملے گی کہ چلو اب نیا چمڑا مل گیا، پھر جلے گا، پھر نیا چمڑا مل جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا او میرے فرشتوں جاؤ موت کو لاؤ۔ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں، ایک بچڑے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا او میرے فرشتوں ان جہنمیوں کے سامنے موت کو ان جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دو، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ دکھوں سے نجات کے لیے اب موت بھی نہیں آنے والی۔ دنیا کے اندر اگر تکلیف ہو تو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں کہ مر جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن مسلمانوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ ان کو آج دنیا میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دنیا میں آج ہم گھبرا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دن ہی تو ہیں، گزر جائیں گے۔ 4 دن بریانی کے گزر گئے تو 4 دن مار بھات کے بھی گزر جائیں گے۔ یہی سوچتے ہیں نا، یہی سوچتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے او عقل مندوں اور نیک بختوں، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے۔ اس زندگی کا خیال کرو، اس زندگی کو بناؤ، اس زندگی کی فکر کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کرو۔ اب وہ زندگی کیسی ہوگی وہ بھی سنیے۔ کہا اتنی خطرناک زندگی ہوگی یا بہت ہی دکھ کی زندگی ہوگی یا بہت ہی نعمت والی زندگی ہوگی، عیش و عشرت والی زندگی ہوگی یا بہت ہی تکلیف والی زندگی ہوگی۔ دکھ کیسے ہوں گے آپ سنیے، سنیے۔ دنیا کے اندر پیٹ درد کرتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہو، سنیے کیا حالت ہوگی ہماری، کیونکہ ہم نے اور آپ نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، کچھ بھی تیاری نہیں ہے، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ پراپرٹی چاہیے، دولت چاہیے، پاور چاہیے، بلڈنگ چاہیے، بس یہ مقصد ہے ہمارا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ آگے سنیے، دکھ
ایسے دکھ، جن دکھوں کا اگر آدمی سوچنا چاہے تو سوچ بھی نہ سکے، اگر کوئی انسان تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہ کر سکے۔ فرمایا ان دکھوں کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ جس کو سب سے ہلکا دکھ دیا جائے گا اس انسان کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، ریبوک اور نائک اور برینڈ کے شوز پہننے والوں، مہنگا سے مہنگا لباس پہننے والوں، غور کرو آخرت کی وہ زندگی کتنی خطرناک زندگی ہوگی۔ اور میری ماں اور بہنوں غور کرو اس حدیث پر کہ جس کو سب سے پہلے سب سے ہلکا دکھ دیا جائے گا اس انسان کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اب وہ جوتی کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیروں میں پہنائی جائے گی شعلے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کو سب سے پہلے سب سے تھوڑی تکلیف دی گئی ہوگی، جس انسان کو سب سے پہلے سب سے تھوڑی تکلیف، ان کو اتنی تکلیف کہ پیروں میں آگ کی جوتی جس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے، دماغ سے نکلیں گے۔ کہاں پھر ان کو کھانے کے لیے بھوک لگے گی، کن کو؟ جہنمیوں کو۔ دنیا کے اندر بھی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین کہے گا جہنمیوں کو پیاس لگے گی۔ جہنمی پیاس سے نڈھال ہوں گے تو کہیں گے اللہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دے۔ بھوک سے نڈھال ہوں گے، بھوک سے نڈھال ہوں گے، کہیں گے اللہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دے۔ جہنم میں تو نے ڈال دیا اللہ جہنم میں تو نے پھینک دیا، کچھ تو کھانے کے لیے دے دے۔ قرآن کے الفاظ ہیں مسلمانوں کسی مولوی کے نہیں، اور کوئی چندہ والا مولوی کے الفاظ نہیں، یا کسی دنیاوی کتاب کے الفاظ نہیں، اس کتاب کے الفاظ ہیں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس کتاب کے الفاظ ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی، بھوک سے نڈھال ہوں گے، بھوک سے پریشان ہوں گے، کہیں گے اللہ جہنم میں تو نے ڈال دیا، جہنم میں تو نے پھینک دیا، کچھ تو کھانے کے لیے دے دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں جاؤ ان جہنمیوں کو کھلاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ ان جہنمیوں کو کیا کھلائے؟ ان دو سخیوں کو کیا کھلائے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، پروردگار انہیں کیا کھلائے؟ اللہ رب العالمین کہے گا ان جہنمیوں کو کانٹے دار درخت کھلاؤ۔ غور کرو مسلمانوں، جس کے گھر میں کریلا بنتا ہے وہ 2 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ میں اسے کیسے کھاؤں۔ اگر کسی کے گھر میں سالن جھال زیادہ ہو جائے تو سوچنا پڑتا ہے کس طرح اسے کھائیں۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ پر مسلمانوں، اور آخرت کی فکر کیجئے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر جوا کھیلتے ہو جوا چھوڑ دو، اگر شراب پیتے ہو شراب چھوڑ دو، اگر بدکاری کرتے ہو بدکاری چھوڑ دو، اگر زناکاری کرتے ہو زناکاری چھوڑ دو، اگر حرام کمائی کھاتے ہو حرام کمائی چھوڑ دو۔ کانٹے دار درخت کھانا پڑے گا، وہاں آپ کی کرسی نہیں ہوگی، وہاں آپ کی بلڈنگ بھی نہیں ہوگی، وہاں آپ کی دولت بھی نہیں ہوگی،
وہاں آپ چیئرمین بھی نہیں رہیں گے، مکھیا بھی نہیں رہیں گے، سرپنچ بھی نہیں رہیں گے، سردار بھی نہیں رہیں گے، وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہاں کا مکھیا بھی اللہ، سردار بھی اللہ، حاکموں کا حاکم بھی اللہ، بادشاہ بھی اللہ، فیصلہ کرے گا صرف وہی کرے گا۔ اس کی طاقت کہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھے، اس دن کی تیاری کرو بزرگوں۔ اتنا دولت کر کے مرو گے، آخرت کی تیاری کر کے مرو۔ یہ 60 کی ہے، یہ 70 کی ہے، وہ کروڑوں سالہ زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ 2-3 منٹ لوں گا زیادہ نہیں۔ کانٹے دار درخت سے کھائیں گے جہنمی، پھر انہیں پیاس لگے گی۔ کچھ کھانے کے بعد انسان بھی کچھ پینا چاہتا ہے، کہیں گے اللہ کانٹے دار درخت سے تو نے کھلا دیا، کچھ تو پینے کے لیے دے دے۔ آج گرمیوں کے چند گھنٹے پیاس سے نہیں گزرتے، نہ امیر کے گزرتے ہیں نہ غریب کے گزرتے، نہ مالدار کے گزرتے ہیں نہ فقیر کے گزرتے، نہ امیر کے گزرتے ہیں نہ غریب کے گزرتے، نہ عورتوں کے گزرتے نہ مردوں کے گزرتے، نہ بزرگوں کے گزرتے ہیں نہ بچوں کے گزرتے۔ چند گھنٹے پیاس سے گزارنا برداشت نہیں۔ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، 1000 سال تک۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 ہفتہ لگے گا ختم کرنے کے لیے۔ 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، پھر اللہ رب العالمین ان کو جو پینے کے لیے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں سے پھر کبھی موقع ملا تو پھر یہیں سے بات شروع کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔